صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو ہم اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاتے ہیں۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا تم انہیں نبی نہ کہو، کیونکہ انہوں نے اگر تم سے یہ لفظ سن لیا تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی، مقصود یہ ہے کہ انہیں خوشی حاصل ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ سے سورہ بنی اسرائیل میں مذکور 9 واضح آیات کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اس جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، البتہ حق کے ساتھ یعنی حد یا قصاص کے طور پر قتل کر سکتے ہو۔ تم کسی غیر مجرم کو حاکم وقت کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کرے، نہ جادو کرو، نہ سود کھاؤ، اور نہ کسی پاک باز عورت پر بدکاری کی تہمت لگاؤ، اور لڑائی کے وقت راہ فرار اختیار نہ کرو، اور اے یہود ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو۔ صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور اقرار کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا تب تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ تم میری پیروی نہیں کرتے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ پیغمبر مبعوث ہوتے رہیں، نیز ہمیں خطرہ ہے اگر ہم نے آپ کی اطاعت کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وضاحت نمبر 1، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، صاحب مشکات سے سہو ہو گیا ہے، جبکہ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ وضاحت نمبر 2، یہود کے 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوں، اگر چومتے ہوتے تو احادیث میں اس کا ذکر ہوتا۔ اب اگر نووارد آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتا ہے تو یہ ایسا واقعہ ہے جس سے دلیل لینا درست نہیں۔ واقعے میں احتمالات کے امکانات ہیں اور احتمالات کی صورت میں استدلال درست نہیں۔ دراصل آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے والے یہودی دربار رسالت کے آداب سے ناآشنا تھے، جیسا کہ عبد القیس قبیلے کے وفد کے ارکان نے رسول اللہ کے ہاتھ پاؤں چومے، تو وہ واقعہ بھی احتمالات رکھتا ہے، لہٰذا استدلال درست نہیں۔ نیز پاؤں چومنے کی روایات صحیح نہیں، صرف ہاتھ چومنے کی روایات تعدد طرق کی بنا پر کچھ اصل رکھتی ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی صحابی کے ہاتھ چومنے کی کوئی صحیح روایت نہیں، واللہ اعلم۔ وضاحت نمبر 3، اس حدیث میں یہودیوں کی کذب بیانی واضح ہے۔ اولاً وہ گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد سے ہمیشہ پیغمبر آتے رہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آل داؤد سے نہیں تھے بلکہ آل اسحاق سے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی جانب دعا کی نسبت بھی یہود کی کذب بیانی ہے، اس میں بھی یہودی جھوٹے ہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی خوشخبری تورات، زبور اور دیگر الہامی کتب میں موجود تھی۔ تفصیل کے لیے علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہدایت الحیارہ فی الرد علی الیہود والنصارى ملاحظہ فرمائیں۔ کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامات کی 12ویں حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے یعنی نکل جاتا ہے، اور اس کے سر پر سائے کے مثل رہتا ہے، جب وہ اس فعل سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامات کی 12ویں حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے یعنی نکل جاتا ہے، اور اس کے سر پر سائے کے مثل رہتا ہے، جب وہ اس فعل سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔
اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اللہ